We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. مذاکرات کا پہلا مرحلہ تو اختتام پذیر ہوا ہے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 21 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد اگر امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ فی الحال ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے اس معاملے میں، لیکن ہم نے اپنی بیسٹ اور فائنل آفر جو ہے وہ ایران کو پہنچا دی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اب تک مذاکرات ہوئے ان میں ہماری کئی باتوں پہ بہت مثبت پیش رفت بھی ہوئی ہے اور کافی مضبوط باتیں ہوئی ہیں، کوئی جس میں کہ دونوں فریقین کو اطمینان ہوا ایسی باتیں ہوئی ہیں. اسی قسم کے آپ نے اگر دیکھا غور سے ایرانی بیان پڑھا ہو تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اتنی جلدی یہ مذاکرات اختتام پذیر نہیں ہو سکتے، اتنی جلدی اس میں ہم ڈیل حاصل نہیں کر سکتے، کئی موضوعات پہ ہماری پیش رفت بھی ہوئی ہے. تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان دونوں بیانات کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ بہرحال کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس تھیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، پیس ڈیل نہیں ہوئی، پیس ٹاکس ہوئے، اور پیس ٹاکس جو ہیں ان کو ہم مکمل طور پہ ناکام نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ مرحلہ جو ہے یہ اس میں بے نتیجہ ضرور رہے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مذاکرات ختم ہو گئے، امن کی کاوش ختم ہو گئی اور اب دونوں ملک جنگ پر آمادہ ہو گئے ہیں. آئندہ آنے والے چند دن بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ اپریل 21 تاریخ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 7 اپریل کو سیز فائر یا ٹروس ہوا تھا بٹوین یو ایس اینڈ ایران، اور یہ 15 دن کے سیز فائر کی مدت جو ہے آج برقرار ہے. یہ پاکستان کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ امریکہ کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ ایران کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے. گویا کہ جنگ بندی جو ہے وہ برقرار ہے. ابھی اس حوالے سے کسی ملک نے یہ نہیں کہا ہے کہ اب جنگ بندی جو ہے وہ ایبرپٹلی ہم ختم کر رہے ہیں. نہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جنہوں نے کہ 15 دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا انہوں نے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی اس میں امینڈمنٹ کی ہے. تو پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ جنگ بندی برقرار ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ٹھوس آفر جو امریکہ کے بقول ٹھوس آفر ہے اس نے ایران تک پہنچائی ہے، جو مثبت ہے، اس کے بقول بہترین ہے اور آخری ہے. تو اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ ایران اس کا کیا مربوط اور ٹھوس جواب دیتا ہے، کس طریقے سے وہ ایک پوری طرح سے اس اپنے جواب کو امریکہ تک پہنچاتا ہے، براہ راست پہنچاتا ہے، میڈیا کے تھرو پہنچاتا ہے، پاکستان کے تھرو پہنچاتا ہے. تو اس کا انتظار رہے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ ختم ہو گئے ہیں، یہ 100% ناکام ہو گئے ہیں، یا کسی بھی انداز سے اب جو ہے وہ جنگ بندی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور جنگ دوبارہ شروع ہونے والی ہے. تو یہ کہنا فی الحال قبل از وقت ہوگا. میں ان خدشات کو رد کر رہا ہوں ٹھوس معلومات کی بنیاد پہ، ٹھوس خبر کی بنیاد پہ. فنگرز کراس ضرور ہیں، ہم انتظار ضرور کر رہے ہیں، لیکن آئندہ آنے والے 10 دن جو ہیں وہ اس سلسلے میں بہت اہم ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے میں ایک پیش رفت ضرور ہو سکتی ہے، اور بہرحال اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایران اور ایران کی فوجی قیادت اس کا کیسے جواب دیتی ہے. ایران کا پاکستان پہ زبردست اعتماد برقرار ہے، اس کا اظہار کیا ہے، اظہار تشکر کیا ہے. امریکہ کا پاکستان پر بھرپور اعتماد برقرار ہے، اور امریکہ کی جانب سے بھی پاکستان کا اظہار تشکر کیا گیا ہے، بہت پاکستان کے کردار کو سراہا گیا ہے. دونوں فریقین کا اعتماد پاکستان پہ برقرار ہے. مذاکرات پاکستان کی موجودگی میں ہوئے ہیں. تو ایک عام خیال یہ، اور دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے ہمت نہیں ہاری ہے، پاکستان کی لیڈرشپ نے ہمت نہیں ہاری ہے. پاکستان کی لیڈرشپ کو اب بھی یقین ہے کہ اس سے ایک ڈیل نکالی جا سکتی ہے. انبلیویبل، میں آگے چل کے بتاؤں گا، انبلیویبل محنت کی ہے پاکستان کی ملٹری اور سویلین لیڈرشپ نے، اور خاص طور پہ چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے. انبلیویبل. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی اس لیول کی شخصیت اس پریشر کے اندر 60 گھنٹے جاگ رہی ہے، اگر 56 گھنٹے جاگ رہی ہے، اور اس کے باوجود حشاش بشاش اور اس کا جو جذبہ ہے وہ برقرار ہے. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہمت نہیں ہاری ہے. پاکستان دنیا کو امن دینے کی کاوشوں پر کاربند ہے، اور پاکستان کو اب بھی یقین ہے
فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اب بھی یقین ہے کہ ہم اس میں سے کوئی سلوشن نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پچھلے 8-10 گھنٹے کے اندر ایک عالمی دباؤ بھی شروع ہو گیا ہے۔ یورپ کے مختلف ممالک، مڈل ایسٹ کے ممالک، افریقہ سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ بھائی سیز فائر ختم نہ کریں، سیز فائر کو ایکسٹینڈ کریں، بات چیت کو جاری رکھیں، امن کی کوششوں کو جاری رکھیں۔ یہ پوری دنیا یک زبان ہو کے کہہ رہی ہے۔ پھر آگے نہیں میں کہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے ہمت نہیں ہاری، کوئی اور ملک ہوتا وہ ہاتھ جوڑ کے شاید چلا جاتا، لیکن پاکستان کی لیڈرشپ کو اب بھی یقین ہے، بہت یقین ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بہت یقین ہے کہ اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نکالا جا سکتا ہے، اس سے حل نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب بھی اس میں ایران کو بھی بہت غور سے دیکھنا ہے۔ ایران نے جتنے سانحات سہے ہیں، ایران نے جتنا نقصان سہا ہے، ایران نے جتنی پریشانی سہی ہے، 10 کروڑ ایرانیوں کی زندگی جس طرح سے تہس نہس ہو گئی ہے، جس طرح سے اس ملک کی معیشت تتر بتر ہو گئی ہے، اس کا ایجوکیشنل انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، اس کا انڈسٹریل انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، اس کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے کہ جی ہم اب صرف جنگ ہی کریں گے، اور یہی آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے بھی، جہاں پر اب جو فیول ہے، یہ جو گیس ہے، وہ $5 پر گیلن کے قریب پہنچ رہا ہے، جہاں کی انفلیشن جو ہے وہ پچھلے 2 سال کی ہائیسٹ لیول پہ پہنچ گئی ہے، جہاں پہ مہنگائی آسمان کی طرف جاری ہے، جو دنیا میں تنہا ہو رہا ہے، جہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں ہونے والے ہیں، جہاں پر جولائی میں جو ہے 250 سالہ امریکہ اپنی اینیورسری منا رہا ہے آزادی کی۔ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ بہت پیچیدہ ہیں، اس میں وار آپشن ابھی بھی نہیں ہے، امن ہی آپشن ہے۔ یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کی جو پیشکش ایران کو رہی ہے ان مذاکرات میں، یہ توقعات سے بہتر رہی ہے۔ جو تحریری طور پہ ایران کو دیا گیا ہے، جس کو کہ جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ نے بیسٹ اینڈ فائنل آفر کی ہے، اس کے علاوہ بھی امریکہ نے زبانی طور پہ ایران کو بہت پیشکش کی ہے، مضبوط پیشکش کی ہے، اس کی معاشی بحالی کی پیشکش کی ہے، اس کی دنیا میں انٹیگریشن کی پیشکش کی ہے، اکنامک انٹیگریشن کی پیشکش کی ہے، اس کی انرجی کی جو پورا انفراسٹرکچر ہے اس کی بحالی کی پیشکش کی ہے۔ بہت اچھی آفرز کی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ مفت میں جو ہے وہ ایران سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا جو انرچمنٹ پروگرام ہے اس کو فورگو کر دیں۔ دیکھیے یہ وہ چیز ہے امریکہ جو مانگ رہا ہے، حالانکہ بے شک امریکہ کی اخلاقی پوزیشن بے پناہ خراب ہے، بے پناہ اس کا ریکارڈ بہت خراب ہے، لیکن وہ چیز مانگ رہا ہے جو ایران تسلیم کر چکا ہے۔ شہید آیت اللہ خامنئی کہہ چکے ہیں، فتویٰ دے چکے ہیں کہ ہمیں جوہری ہتھیار نہیں بنانے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جو ایران کے مذاکرات ہوئے ہیں، ایران 2 ٹوک انداز میں کہہ چکا ہے، یقین دلا چکا ہے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے تھرو یقین دلا چکا ہے، تمام انسپیکشنز کو، تمام اوورسائٹ کو قبول کر چکا ہے کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ امریکہ نے کوئی ایسی چیز ایران سے نہیں مانگ لی ہے جو کہ اس نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے تجربات کی وجہ سے، اس پر جو امریکہ نے جس طرح سے اس کو دھوکہ دیا مذاکرات کے دوران، وہ بالکل صحیح ہے۔ اس کی وجہ سے وہ بہت اس معاملے میں غصے میں ہیں، وہ بہت زیادہ اس معاملے میں کسی قسم کا اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، مگر کوئی ایسی چیز امریکہ نہیں مانگ رہا جس کو کہ ایران نے کبھی سوچا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، یا ان کے لیے ہمیشہ ناقابل قبول رہی۔ یہ وہ چیز مانگ رہے ہیں جو کہ وہ دے چکے ہیں، وہ قبول کر چکے ہیں۔ شہید آیت اللہ خامنئی کہہ چکے ہیں، فتویٰ دے چکے ہیں کہ ہمیں جوہری ہتھیار نہیں بنانے ہیں، یہ جوہری ہتھیار بنانا غیر اسلامی ہے، یہ ان کے بقول۔ یہ سچویشن اتنی تاریک نہیں ہے۔ ہم آج آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ مذاکرات آگے بڑھے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات 2 فریقی نہیں تھے، مکمل طور پہ یہ 6 فریقی تھے، یعنی کہ یہ امریکہ ایران مذاکرات ہم ان کو خالصتاً نہیں کہہ سکتے، یہ امریکہ ایران پاکستان مذاکرات تھے۔ ٹھیک ہے، یہ فریق اس میں 2 امریکہ اور ایران تھے۔ یہ ہوئے سرینا ہوٹل میں اسلام آباد میں۔ سرینا ہوٹل اسلام آباد میں ان مذاکرات کے لیے ہم آج آپ کو بتا سکتے ہیں، سرینا ہوٹل کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ گیا امریکہ کے پاس، ایک حصہ گیا ایران کے پاس، اور ایک حصہ مختص کر دیا گیا پاکستان کے ساتھ۔ اب جب ان مذاکرات کا آغاز ہوا تو ان مذاکرات کے آغاز میں جو ابتدائی مکالمہ تھا یا جو ابتدائی آبزرویشنز تھیں، جو کہ اس سے پہلے بیک گراؤنڈ میں بھی تھی، وہ جو ہیں وہ براہ راست نہیں بلکہ انڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ٹرانسفر ہوا۔
یہ ذمہ داری جو تھی یہ پاکستان کو سونپی گئی امریکہ کی جانب سے بھی اور ایران کی جانب سے بھی کہ ہمارا سب سے زیادہ اعتماد آپ پر ہے، تو آپ بتائیں کہ امریکہ کے نوٹس کیا ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ ہمیں آپ بتائیں کہ ایران کے نوٹس کیا ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاسک جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ میں لیا چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے۔ جس جگہ پہ ایرانی بیٹھے تھے اور جس جگہ پہ امریکی بیٹھے تھے، ان کے جو مذاکرات، جو ان کی پوزیشنز تھی، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کی طرف سے، پارلیمنٹ سپیکر باقر قالبیاب صاحب کی طرف سے، یہ اس کا مطالعہ کرنا، اس کو ایک کے سامنے رکھنا، اس سے بات کرنا، دوسرے کے سامنے بات کرنا، اس کو سامنے رکھنا، یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کیا۔ وہ اس معاملے میں خود لیڈ کر رہے تھے اس پورے معاملے کو، جس سے کہ ان مذاکرات کا آغاز ہوا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس پہ بے پناہ جو اعتماد پاکستان پہ، فیلڈ مارشل پہ پہلے منٹ میں تھا یا آج سے 10 دن پہلے تھا، وہ کل صبح بھی تھا، وہ آج جانے کے بعد بھی ہے اور وہ کل بھی رہے گا۔ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ جو پوزیشن تھی یہ ایک دوسرے کو سمجھائی، پہنچائی، اور اس کے بعد پھر کہیں جا کے یہ مذاکرات جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، یعنی کہ ایک چھت تلے ایک کمرے میں دونوں فریقین جمع ہوئے۔ پھر پاکستان کو کہا گیا کہ آپ اس میں تشریف رکھیے، آپ اس میں آئیے، آپ ہمیں اس میں بیٹھیے۔ تو اس میں بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ڈیپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، یہ ہماری جانب سے ہمارے وفد کی حیثیت سے اس میں بیٹھے، اور اس میں بھی پاکستان کا بڑا کلیدی کردار رہا، اور پھر یہ مذاکرات جاری رہے جو کہ ان کے آپس کے مذاکرات ہیں۔ امریکہ کو بھی پتا تھا کہ 21 گھنٹوں میں یہ 47 سال کی جنگ ختم نہیں ہوگی۔ کیسے سوچ سکتے ہیں آپ کہ 21 گھنٹوں میں 47 سال سے ایک جنگ چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال ایک پوزیشننگ ہو گئی ہے، ایک اس چیز کو لے کے آگے بڑھنے کی کیا ایک راستہ طے ہو گیا ہے۔ دیکھیے یہ بھی عام طور پہ نہیں پتا کہ یہ امریکہ نے بڑی تیاری سے ان مذاکرات میں آئے ہیں۔ امریکنز پوری، جب وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آئے جو کسی بھی لمحے امریکہ کے صدر بن سکتے ہیں، ہی از اونلی اے بریتھ اوے فرام ٹرمپ، تو وہ امریکہ کے صدر بن سکتے ہیں۔ 17 جہاز آئے امریکہ کے، یہ 17 جہاز آئے ہیں جس میں کہ امریکہ کا ساز و سامان آیا، گاڑیاں آئیں اور تمام پیرافرنڈیلیا آیا۔ C-517 ایئر کرافٹ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے تھے۔ تو یہ مطلب اس کی جو وسعت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ جب اپنی دارالحکومتوں میں پہنچ گئے ہیں، ایران بھی جو ہے وہ ٹھنڈے دل سے پوری چیز کو سوچے گا، دیکھے گا، جو بھی اس کا جواب ہوگا وہ ایک مرتب ہوگا، پھر وہ پہنچے گا، اور پھر امریکہ اس جواب کو دیکھ کے اپنے جواب کو، اس کی جو بیسٹ اینڈ فائنل پوزیشن ہے اس سے کمپیئر کرے گا۔ دنیا پوری جو ہے، پورا یورپ، ایک بار پھر آسٹریلیا، تمام بڑے بڑے ممالک، سب کی، چین، روس، اب تک بیانات آ چکے ہیں کہ بھائی مذاکرات کو جاری رکھو، سیز فائر کو ہر صورت میں برقرار رکھو۔ تو سیز فائر کے حوالے سے تسلی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو یہ یقین ہے کہ یہ سیز فائر 21 فروری تک ہے، 21 فروری تک ہی رہے گا، اور یہ بھی یقین ہے الحمدللہ کہ آئندہ چند دنوں میں یہ 21 فروری سے آگے بھی بڑھ جائے گا۔